زبیر سراجی صاحب کہہ رہے ہیں کیا دعوی سینٹر کھول سکتے ہیں اور اس کو کھولنا کیسا ہے؟ اس سے پہلے دعوی سینٹرز کی بات آ چکی ہے، میں مزید اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن خلاصے کے طور پر اس بات کو سمجھ لیں کہ دعوی سینٹرز کا مقصد اگر محض یوٹیوب پر اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اسکرین پر صرف دعویٰ دینا ہے اور عموماً لوگوں کو اسی میں مصروف رکھنا ہے تو اس کے بہت سارے خراب نتائج ہم سامنے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کا صرف جو لوگ اس طرح کے کاموں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں ان کے یہاں سے وہ طالب علمانہ شان یا علماء کی شان ختم ہو جاتی ہے جو شان علماء اور طالب علموں کی ہونی چاہیے، عموماً ایسا دیکھا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کے کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دینے والے اور خاص کر دینے والے عموماً سہل پسند ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے یہاں آسان پسندی ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، جبکہ دین کی دعوت مشکلات کا سامنا کرنے کا بھی ایک ہنر ہے کہ اس کے بغیر انسان کی دعوت کے میدان میں کامیابی مل پانا ممکن ہے۔ دعوی سینٹرز تک جو صرف کیمروں اور اسکرین کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں ان کے ہاں عموماً نہی عن المنکر کی وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جس میں وہ کھل کر کے اہل بدعت پر رد کریں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ کیفیت کھل کر کے وہ اختیار کر لیں گے تو ایسی صورت میں سوشل میڈیا پر ان کے اوپر لعن طعن اور ان کو دیکھنے کے افراد ویوز جو ہیں وہ متاثر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا عموماً فوکس ویوز وغیرہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کلی طور سے سب پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن عموماً دعوت کا جو اسلوب ہے اسلامی دعوت کا وہ عموماً مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، لہذا ہمیں مسجدوں سے دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینا چاہیے۔ خطبات جمعہ ہیں، یومیہ دروس ہیں، لوگوں کے ساتھ انفرادی طور سے بیٹھ کر کے آمنا سامنا کر کے ان کے سوالات سننا، ان کو جوابات دینا، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اتنا بے تکلف ہونا کہ وہ ہم سے دین کے بنیادی سوالات کریں اور ان کو سمجھایا جائے۔ انفرادی دعوت میں یہ تصور جو ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں تھا یہ مساجد سے جڑا ہوا ہے، اور انفرادی دعوت کی جو تاثیر ہے، جو اس کے نتائج ہیں، وہ حقیقت میں اجتماعی دعوت کے تاثیر اور نتائج نہیں ہوتے، لہذا ہمیں انفرادی طور پر مساجد کو ایکٹیو کرنا چاہیے۔ لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر کے جب ہمارے تعلقات ہیں، کبھی کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو گھروں کے اندر بھی دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، انفرادی طور سے لوگوں سے دعوتی تعلق بڑھایا جانا چاہیے تاکہ انفرادی دعوت کے اثرات زیادہ ہوں۔ آج جماعت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ جماعت نے اجتماعی دعوت کا اہتمام زیادہ کیا ہے، چاہے اسکرین کے ذریعے، چاہے کانفرنسوں کے ذریعے، چاہے بڑے جلسوں کے ذریعے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین آ کر کے اپنے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی خطابت پیش کرتا ہے اور اس کے بعد چلتا بنتا ہے، عوام سے ٹچ میں نہیں رہتا۔ عوام کے ذہن میں اس کی تقریر سن کر کے، اس کے دروس سن کر کے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سوالات کا جواب ان کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انفرادی دعوت میں یہ فوائد ہیں، لہذا اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ رواج دینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ وسائل ہیں جدید دور کے، ان وسائل کو اختیار کرنا بھی محدود انداز سے، یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور رنگینیوں سے اور فضول کی چمک دمک سے بچتے ہوئے، اسراف و تبذیر سے بچتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کرنا بھی ہماری مجبوری ہے، لہذا اختیار کیا جائے گا، لیکن اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جس حد تک اختیار کیا جانا چاہیے اس حد تک اس کی جانب ہماری رغبت ہونی چاہیے۔